حسین کعبہ کو بچانے کے لیے نکل پڑے، مکہ کی حدود سے نکلے، یہ شب آ گئی، اس شب کا آنا تھا، حسین پوری رات یہ روئے، بار بار علموں والا عباس قریب جا کے کہتا مولا رونے کی وجہ، فرمایا کوئی کوفے سے مسافر آئے اس سے مسلم کی خیریت پوچھے، اگر کوئی سامنے سے مسافر آ رہا اور اس سے پوچھو کہاں سے آ رہا، اگر وہ کہے نا کوفے سے، اس سے پوچھنا کہ وہاں میرا سفیر گیا، جس کا آج جنازہ ہے یہ بھی علی ہے، اس کی ضمانت بھی علی کی بیٹی نے لی تھی۔ ابھی چند دنوں کے بعد محرم کا چاند آ جائے گا، پھر نجف والے، کربلا والے، شام والے اجڑیں گے، یہ آج وہ رات ہے جہاں لاہور والی اجڑ گئی ہے۔ اس شہر میں بیٹھ کے تو کم از کم رو لینا، کم از کم اس شہر میں بیٹھ کے رونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازے پہ آ کے بیٹھی ہو، جو شام نہیں جا سکے، جو کربلا نہیں جا سکے، وہ آج رات کو شب عاشور سمجھو۔ سب سے پہلے اجڑی ہے میری لاہور والی ملکہ۔ میں فضائل اس لیے مختصر کیا، بس تھوڑی سی شہادت کی تفصیل آپ کو بتا دوں۔ حسین نے بیعت کے لیے کوفے بھیجا تھا، اتنا جوان تھا حسین کا مسلم، گھوڑے کی زین پہ بیٹھتا تھا، پاؤں زمین پہ لگتا تھا، جنگجو اتنا تھا کہ کتابیں کہتی ہیں کہ اکثر جنگوں میں دشمن کو یوں پکڑ کے اڑاتے اور نیچے تلوار کر کے ان کے بدن کاٹتے تھے۔ جب جناب مسلم کو ملاؤن کے دربار میں پیش کیا گیا نا، تو ایک دروازے پہ دربان کھڑا تھا، اس نے آتا ہوا مسلم دیکھا، اس نے مسلم کا چہرہ دیکھا، مسلم کے چہرے پہ اطمینان، زخمی تھا لیکن چہرے پہ روب تھا۔ وہی ایک سال بعد وہی دربان اسی دربار کے دروازے پہ کھڑا تھا جب حسین کا سجاد گزرا۔ اس سطر پہ ہائے کہنا ضرور، میں مصحف کی ابتدا کرنے لگا ہوں، اس نے اسی دروازے سے سجاد کو آتے دیکھا، اس نے سجاد کے قریب جا کے کہا ایک سال پہلے یہاں سے ایک ہاشمی گزرا تھا، نام اس کا مسلم تھا، اس کے ماتھے میں زخم تھا، اس کا ابرو کٹا تھا، اس کا ہونٹ پھٹا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، لیکن اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، سینہ اس کا تنا ہوا تھا، آنکھیں اس کی خوف کے ساتھ نہیں، آنکھوں میں جلال تھا، وہ کسی کو دیوار پہ مار رہا تھا، وہ کسی کو دھکا دے رہا تھا، وہ اس جلال کے ساتھ اس دروازے سے داخل ہوا تھا، لیکن وہ تو اکیلا تھا اور قیدی بھی تھا، قیدی تو بھی ہے لیکن تیرا سر بھی جھکا ہوا ہے، تیری آنکھیں بھی بند ہے۔ سجاد کی آواز آئی تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا گزرا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، مسلم تنہا گزرا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، میرے ساتھ رسول زادیاں آ رہی ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، تقریباً مکمل کوفے نے مسلم کے ہاتھ پہ حسین کی بیعت کر لی۔ کوفے کا بہت بڑا قبیلوں کا سردار حانی بن عروہ، اتنا بڑا سردار تھا کہ 12,000 تلوار سے مسلح افراد اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، اتنے قبیلوں کا جتھا اس کے ساتھ۔ یہ پہلا میزبان ہے مسلم بن عقیل کا، ملاون بن زیاد، اس کا حکومت آئی، یہ کوفہ پہنچا، اس نے سب سے پہلے حانی کو بلایا، حانی سے پوچھا کہ مجھے مسلم کی خبر چاہیے، مسلم کہاں ہے؟ تفصیل ہے بڑی، کوفے والوں سے کیا کیا خطائیں سرزد ہوئیں، کہاں کہاں کوفے والوں سے کون کون سی ایسی بے وفائی سرزد ہو گئی جس سے سادات کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد سے محبت نہ کرو، ان سے مخلص ہونا سیکھو۔ کوفے والے پیار کرتے تھے، مخلص نہیں تھے، انہوں نے امام کو بلا لیا تھا لیکن نصرت کے لیے تیار نہیں تھے، یہ بلاتے رہے، انہوں نے خط لکھے، اتنا بڑا تھیلا حسین نے 10 محرم ڈھیر کیا کربلا میں، اور حسین نے ایک ایک خط نکال کے کہا فلاں ابن فلاں، عباس سے چہرہ نکال، کہا یہ تیرا خط نہیں ہے؟ تم نے مجھے میری ماں کے واسطے نہیں دیے؟ تم خط لکھ لے کے کہتے رہے تجھے تیری ماں کا واسطہ آ جا، اب میں آ گیا ہوں تو کوئی نصرت کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخری حسین کے ظہور میں دیر ہے، الاجل کی صدائیں ہیں، نصرت کی تیاری نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی نصرت کے لیے تیار نہیں، وہ ایک آزمائش دے دیں گے ہم 10 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کوفے والے آزمائش کے لیے تیار نہیں تھے، ایک گورنر آیا پورا کوفہ پھر گیا۔ اس ملعون نے پہلے مرحلے میں 4000 کوفے کے لوگوں سے حسین کی بیعت واپس لے لی۔ اتنی بے وفائی کہ اگر میں پڑھوں تو
انہوں نے کیا گیا حسین کے وکیل کے ساتھ. ظہرین پڑھائی ہے تو مسجد بھری ہوئی تھی. مغربین کے بعد ماں کی تسبیح مصلے پہ چھوڑ کے پیچھے مڑ کو دیکھا, اکیلے 2 بیٹے بیٹھے. مسلم روتے ہوئے کوفے کی گلیوں میں تنہا, کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں, کبھی اس بازار میں. روتے روتے مسلم ایک دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا. دیوار کے ساتھ مسلم کا بیٹھنا تھا. کوفے میں اتنا خوف کہ لوگوں نے گھروں کے چراغ بجھائے ہوئے تھے, دروازے بند, کوفے میں اندھیرا, ہو کا عالم, کوئی باہر نہیں تھا. مسلم نے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی. تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھلا. ایک نحیف سی بڑھیا کی آواز آئی, مسافر میرا دروازہ چھوڑ دے. جناب مسلم نے بند آنکھیں کر کے کہا, ٹھنڈا پانی پلا سکتی؟ کہنے لگی پانی پلاؤں گی, دروازہ چھوڑ. پانی کا پیالہ مسلم کے حوالے کیا. مسلم نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد جناب مسلم نے پیالہ واپس کیا, شکریہ ادا کیا. شکریہ ادا کر کے مسلم نے اپنی تلوار اٹھائی. جب جناب مسلم اٹھنے لگے, کہنے لگی کبھی نہ اٹھاتی. کوفے کا نیا گورنر آ گیا ہے, حالات بڑے خراب ہیں. اس کی فوجیں کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہی ہیں. جناب مسلم چلنے لگے, پیچھے سے آواز دے کے کہتی, اللہ مسافروں کی دعا جلدی قبول کر, دعا کر مسلم ان سے بچ جائے. اتنا جملہ کہنا تھا, جناب مسلم کے قدم رک گئے. جناب مسلم نے آنکھیں جھکا کے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا, تجھے سیدہ زہرا جزا دے. زہرا کا نام آنا تھا. رو کے کہتی, تو زہرا کو جانتا ہے؟ تڑپتا, جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی بھی نہیں. رو کے کہنے لگی, قربان ہو جاؤں, کہیں آپ مسلم تو نہیں ہیں. آواز آئی, میں مسلم ہوں. مولا اتنی غریب الوطنی. دل سے دروازہ کھولا, جنت کا مالک معاف کر دے, مجھے نہیں پتا تھا تقدیر چل کے میرے دروازے پہ آ گئی. مولا چل میرا مہمان بن. مسلم رو کہتے, نا میں اپنی وجہ سے کسی کو اذیت نہیں دے سکتا. مولا پھر کہاں جائیں گے؟ مولا نہیں واپس آئے. جب مسلم نے کہا, نا بی بی میری وجہ سے تکلیف میں آ جائے گی. 7 قدم گئے تھے. مسلم پیچھے سے رو کے کہتی, تجھے زہرا کے پہلو کا واسطہ. روتے ہوئے مسلم واپس پلٹے, آنکھوں میں آنسو. مومنہ نے دروازہ کھولا. جناب مسلم نے ایک حجرہ منتخب کیا, مصلی عبادت بچھایا, تاکہ بات الہیہ میں مصروف ہو گیا. یہ عقیل کا بیٹا. اس مومنہ کا ایک ملاؤن بیٹا تھا, نام اس کا بلال تھا, کیونکہ اس مومنہ کا تعلق اشس قبیلے کے ساتھ تھا. محمد بن اشس, یہ وہ ملاؤن ہے جس نے 10 محرم کو حسین کے پہلو میں نیزہ مارا تھا. اس کے بیٹے نے جا کے اسے اطلاع دی, حسین کا سفیر ہمارے گھر. اس نے اطلاع سوئے ہوئے ابن زیاد کو دی. 3000 کا لشکر اکیلے مسلم کو لینے کے لیے چلا. ادھر اس مومنہ کی گلی میں فوجیں داخل ہوئی. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. جو ہی تلواروں اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی, مسلم نے مصلی کے نیچے سے تلوار کھینچی, اللہ اکبر کی صدا بلند کی. مومنہ آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی, نام مولا تو تنہا ہے, مولا فوجیں زیادہ ہیں. اب ماتم کی تیاری کرنا, جہاں سید بیٹھے گا مجھے آئے سے اندازہ ہو جائے گا. مومنہ ہاتھ باندھ کے, نام مولا فوجیں زیادہ ہے. مولا دیکھے کہتے, اگر میں رکا رہوں گا وہ تیرے گھر میں داخل ہو جائے گی. کہ چل جائے میرا گھر, مجھے تیری عزت کی پرواہ ہے. جناب مسلم دیکھ لے, ہم ہاشمی خون ہے, ہماری غیرت کے وارہ ہی نہیں کرتی. ہم زندہ ہوں اور کسی کے گھر میں فوجیں داخل ہو جائے, کسی کے گھر میں سپاہی داخل ہو جائے, ابھی مسلم کا جنازہ آئے گا. رو کے نا, مولا تو نے کوفے میں مومنہ کے گھر میں سپاہی نہیں آنے دیے تھے. شام غریبہ زینب کے خیمے میں شمر گھوڑے میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا, ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ آج روکو, اللہ اکبر کہہ کے مسلم بازار میں آئے. اتنا زوردار حملہ کیا مسلم نے, کتابیں کہتی ہیں فوجیں کوفے کے دروازے سے جا کے لگی. گلیوں میں خون کی ندیاں, لاشوں کے ڈھیر لگا دیے مسلم نے. یوں گلیوں سے فوجیں خالی ہو گئے. اکیلا زخمی بپھرے ہوئے شیر کی طرح کوفے کی گلیوں میں آوازیں دے دے کے کہہ رہا, تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے, تم نے ہمیں مظلوم سمجھا. میں امر امام کا پابند ہوں, ورنہ میں کوفے کی گلیوں کو خون کی ندیوں میں بدل دوں.
3,000 کے لشکر کا پلٹنا تھا. ابن زیاد کو اطلاع دی لشکر زیادہ دے. اسے کہا ایک ہاشمی. اسے فوراً کہا تو نے کوفے کے کسی عام شخص کو نہیں, عقیل کے بیٹے کو گرفتار کروانا ہے. یہ ملعون دے کے کہتا پھر ہاشمی تلواروں سے گرفتار نہیں ہوتے, دھوکے سے ہوتے. انہوں نے ایک گلی میں کنواں کھودنا شروع کیا, اس کے اندر چونا بھر دیا, خس و خشاک بھر دیا. آگے سے مسلم پہ حملہ کرتے کرتے, میں اگر غلط پڑھوں مجھے مسلم مولا معاف نہ کرے, کتابیں کہتی ہیں ان کوفے والوں نے اتنا ظلم والے طریقے سے مسلم کو مارا ہے. گلیوں میں مسلم جنگ کر رہے تھے, چھت سے کمینی عورتیں کوئی گرم پانی پھینک رہی تھی, کوئی مسلم کے سر پہ پتھر مار رہی تھی. اکیلا مسلم پچھلے ہاتھوں پہ آتا آتا ادھر مسلم کا گھڑے میں گرنا تھا. کسی نے تیر مارا, کسی نے نیزہ مارا. مسلم دیکھتا آج میرا اکبر ہوتا, آج میرا غازی ہوتا, آج میرا قاسم, آج میرا عباس ہوتا. زخمی مسلم کو لفظ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں غیر سید ہوں, میں ممبر سے پڑھ سکوں. میں اگلا جملہ نہیں پڑھوں گا, بس اتنا کہوں گا انہوں نے مسلم کے پاؤں میں رسی ڈالی. جتنی توہین کر سکتے تھے انہوں نے مسلم کی. جب دربار کے دروازے پہ لے کے گئے, مسلم کی حالت کیا, ابرو کٹا ہوا, سر, چہرہ, ہونٹ تلوار کے ساتھ پھٹا ہوا, دندان مبارک زخمی, ہاتھوں میں رسی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے. مسلم کو دربار میں لے کے گئے, دربار میں جانا تھا, یہ ملعون تخت پہ بیٹھا. اس نے دیکھے گا تو نے مجھے امیر کہہ کے سلام کیوں نہیں کیا. مسلم کے آنکھوں میں علی والا جلال آیا. فرمایا ما لی امیر سوائے حسین, میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. اگلا جملہ پڑھوں گا سید مجھے معاف کر دو. مسلم نے کہا میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. یہ کتا تک سے نیچے اترا, اس نے مسلم کے چہرے پہ تماچا. ادھر مسلم کے چہرے پہ ظلم ہونا تھا, حسین منزل سوک پہ رک گئے, رو کے کہتے قالوا ان للہ. انہوں نے 2 منٹ بابا جی, اور انہوں نے مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے. دارالعمارہ کی چھت پہ جا کے کسی کتاب سے نہیں مجھے ملا کہ مسلم نے سر جھکایا ہو. اکثر بندے ممبر سے پڑھ دیتے ہیں مسلم نے سر جھکا, نہ, یہ بار بار کہتے رہے سر جھکا. مسلم نے کہا میرا سر سوائے حسین کے کسی کے آگے نہیں جھکا. گردن مسلم کی تنی ہوئی تھی, بار بار مکے کی طرف دیکھتے. مسلم نے کہا ہو سکے مجھے پانی دو. ایک کمینہ دوڑا ہوا گیا, پانی والا پیالہ لے کے. مسلم کے دندان زخمی تھے. مسلم صرف قریب گیا, مسلم کا لہو پانی میں آیا. مسلم نے پیالہ کوفے کے دروازے کی دیوار پہ مارا. انہوں نے کہا پینا نہیں تھا تو پانی بہایا کیوں ہے. مسلم کا راز کیا تھا, وہ خون دیوار کے ساتھ لگانے کا. مسلم نے کوفے کی مرکزی دروازے کی دیوار پہ وہ پانی جس میں مسلم کا خون تھا, مسلم نے دیوار پہ پھینک دیا. جب مسلم کی بیٹیاں اسی بازار میں داخل ہوئی, رو کے رقیہ کہتی ہے علی کی بیٹی مجھے مسلم کے خون کی خوشبو آ رہی. جملے مجھے معاف کر دینا. بس یوں جلاد کی تلوار مسلم کے سر پہ پہنچی. 1 منٹ کے بعد سرکار کا جنازہ آ جائے گا. یوں تلوار کا سر پہ آنا تھا, ادھر تلوار سر پہ پہنچی, ادھر حسین منزل سوک پہ رک گئے. حسین کی آنکھوں میں خون, حسین کے چہرے پہ اداسی. ادھر سے عباس نے حسین کی حالت دیکھی, روکے گا تجھے تیری ماں کا واسطہ, مجھے بتا ہوا کیا ہے. حسین روکے لے, غازی صبر کرے گا, عباس جتنا کہے گا اتنا کروں گا. حسین نے کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. عباس دیکھ کے کہتا کوئی دارالعمارہ کی چھت ہے, کوئی غریب مسافر ہے, اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں, اس کا ہونٹ پھٹا ہوا ہے, کوئی جلاد ننگی تلوار لے کے کھڑا ہے. حسین کی آواز پہچان یہ کون ہے. عباس روکتا ہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی. آواز آئی پہچان یہ میرا مسلم ہے. مسلم کا نام آنا تھا. عباس نے تلوار زمین پہ پھینکی, دونوں ہاتھ حسین کے پاؤں پہ رکھے. روکے گا تجھے تیری ماں کا واسطہ, میں جنگ نہیں کرتا, مجھے ایک بار کوفے پہنچا. حسین روکے گا کرے گا کیا, روکے گا سر زمین پہ گرے گا, گرنے سے پہلے سر ہاتھوں پہ لوں گا. حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ. اس عباس کی آواز آئی انگلیاں ہٹا لے. ایک کالے برقے والی بی بی دارالعمارہ کے نیچے جھولی پھیلا کے کہہ رہی ہے آؤ میرے غریب کا وکیل بیٹا, آؤ